تیل کی تلاش ہے، اس کے لیے جو کہہ رہے ہیں کہ کمپنی ہم اس کو نامزد کر رہے ہیں، اس میں کیا پیش رفت ہو رہی ہے؟ اور یہ فیصلہ کیا کیوں گیا؟ کوئی ظاہر ریسرچ ہوگی اس کی بنیاد پہ کیا گیا؟ جی ہے، اس میں ریسرچ یہ ہے کہ جو تیل اور گیس کے دنیا میں ذخائر ہیں اس میں پاکستان کی چوتھی پوزیشن ہے، اور یہ ایک سائنٹیفک سروے کے نتیجے میں ہے۔ تو اس سلسلے میں پہلے بھی آپ کو معلوم ہے کوششیں کی جاتی رہی ہیں۔ آخری دفعہ آپ کو نمایاں طور پہ یاد ہو تو شیل نے کوشش کی تھی ایک آف شور ڈرلنگ کی، ہاں جی 2018 کے آس پاس۔ تو یہ جو تیل کی ایک مارکیٹ ہے یا یہ شعبہ ہے، اس کے اندر یہ خاصی سرمایہ کاری مانگتا ہے، کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو 10% ہے وہ ریشیو ہے کامیابی کا تناسب 10% ہے، کہ اگر آپ 10 جو ہے وہ 10 کنویں کھودیں گے تو ایک میں تیل ملے گا، ایک میں تیل نکلے گا۔ تو اس لیے یہ خاصی سرمایہ کاری مانگتا ہے، اور کل جو امریکی صدر نے نشاندہی کی ہے کہ پاکستان کے ساتھ مشترکہ کوششوں میں، جوائنٹ وینچرز میں جا کے امریکی کمپنیاں جو ہیں وہ اس میں مدد کریں گی، اور یہ انتہائی خوش آئند ہے۔ جیسے سلمان صاحب نے شروع میں کہا کہ جی جو ہمارے باقی بھی ذخائر ہیں معدنی، اس میں بھی ان کی دلچسپی ظاہر ہے موجود ہے، اور پھر ہم کیونکہ ایک نوجوان ترین ملک ہیں دنیا کا، تو ہماری جو آبادی ہے نوجوانوں پر مشتمل، اس کے لیے جو نئے شعبے ہیں جیسے آئی ٹی ہے، جیسے کرپٹو ہے، اے آئی ہے آئی ٹی کے اندر، ان کے اندر جو ہمارا اشتراک ہے وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ پاکستان اور امریکہ دنیا کے دو بڑے ملک ہیں آبادی کے لحاظ سے۔ ہم عنقریب انڈونیشیا کو پیچھے چھوڑ جائیں گے ہمارا رضوان صاحب، جو آپ کو آبادی یاد کی۔ ہوگا ماضی میں سر جو پچھلی حکومت تھی اس میں ایک دم خبر آئی کہ جی تیل اور گیس کے جو ہے وہ کنویں نکلنے والے ہیں، ڈرلنگ ہو رہی ہے، آپ خوش ہو جائیں گے، پاکستان مالا مال ہو جائے گا۔ ہوا اس کے بعد کچھ بھی نہیں۔ تو وہ ظاہر ہے کہا یہی گیا تھا میری، کیونکہ خود کمپنی کے لوگوں سے بات ہوئی، انہوں نے کہا یہ تو وزیر صاحب بیٹھے تھے، ان سے ہم نے ذکر کیا، ڈرلنگ تو ہم کرتے رہتے ہیں، نارملی کرتے رہتے ہیں، مختلف کمپنیز ہیں، اٹالین کمپنیز ہیں، لیکن وہ اعلان کرنا اس وقت ضروری ہوتا ہے جب واقعی آپ اس ڈیپتھ تک پہنچ جائیں جہاں پر آپ کو یقین ہو۔ تو یہ ہمیں اب خاطر جمع رکھیں انشاءاللہ کہ اچھی خبریں آئیں گی۔ دیکھیے میرے خیال میں جو سروے تازہ ترین کیے گئے ہیں، جن کے نتیجے میں یہ اعداد و شمار نئے سامنے آئے ہیں، وہ یقیناً امریکی حکومت کے بھی پیش نظر ہیں، اور یہ فیصلہ اگر اعلیٰ ترین سطح پر کیا گیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ ایک مشترکہ کوشش میں وہ جائیں گے اور سرمایہ کاری ہوگی۔ ہم نے صرف یہ فرق ہے باقی ملکوں میں اور پاکستان میں، یہ ذہن میں رکھیے کہ ہم نے صرف تجارت پر بات نہیں کی، ہم نے ایک پورے پیکج کو دیکھا ہے جس میں امریکہ کا بھی فائدہ ہو، پاکستان کا بھی فائدہ ہو، اور ایک تصویراتی رشتہ ہو ہمارا ان کے ساتھ۔ تو اس سلسلے میں انہوں نے بھی یقیناً اپنا ہوم ورک کیا ہے، اور تبھی یہ اعلانات جو ہیں وہ ہمارے سامنے آئے۔ تو وہ انڈیا میں تو صفحہ ماتم بچھ گئی ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ تو کیا دیکھتے ہیں انڈیا کے ساتھ کوئی ڈیل ہونے کے کتنے امکانات ہیں یعنی امریکہ کے؟ جی وہ ایک الگ مذاکرات ہیں جو یقیناً جاری ہیں، اور ان کے اپنے محرکات ہیں، اور اس کا اپنا ایک لائحہ عمل ہے جو دونوں طرف سے یقیناً ہوگا، اس کو بروئے عمل لایا جا رہا ہوگا۔ لیکن ہم ہمیشہ سے، میں تو جب سے آیا ہوں تقریباً 1 سال ہو چلا ہے، پچھلے سال اگست میں ہی میں یہاں آیا تھا، جو پہلی بات اور جو مسلسل میں کہتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں پاکستان کو امریکہ کے ساتھ سٹینڈ الون ریلیشن شپ چاہیے۔ ہمیں کسی عدسے سے بھارت، چین، افغانستان، روس کے ذریعے نہ دیکھا جائے۔ ہم اتنا بڑا ملک ہیں، 25 کروڑ کی آبادی ہے، اور عنقریب ہم امریکہ کو بھی پیچھے چھوڑ جائیں گے 2 دہائیوں کے عرصے میں آبادی کے لحاظ سے۔ تو دنیا کے 2 بڑے ملکوں کے اور 2 بڑی آبادیوں کے درمیان آپسی تعلقات جو ہیں وہ ہمارے اپنے میرٹ پر ہونے چاہیے، نہ کہ کسی دوسرے ملک کی بالکل نظر سے ہمیں دیکھا جائے۔ تو ٹھیک۔ میرے خیال میں یہ اصول بھی جو ہے یہ اب یہاں پر بیٹھ گیا ہے، اور انہوں نے ذہن نشین کر لیا ہے یہاں کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، اور خاص کر جو ٹرمپ صاحب کی نئی حکومت ہے۔ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے جو قیام امن تھا، سیز فائر جو تھا، اس میں کتنا اہم کردار ادا کیا، اور باوجود بھارت کے بار بار کہنے کے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، جتنی دفعہ بھارت کہہ چکا ہے اس سے زیادہ مرتبہ، کم از کم اب تو میں خیال 30 بار اعلان کر چکے ہیں وہ کہ جنگ بندی میں نے کرائی ہے۔ جی اور جب تک وہ کہتے ہیں نا ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے 31ویں دفعہ بھی جو ہے وہ یہ کہہ دیں۔ رضوان سعید شیخ صاحب سر، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے ساتھ موجود۔ سر ایک ہم مختصر سی بریک لیتے ہیں۔ یہ اسحاق ڈار صاحب نے مجھے بتایا بھی ٹیلی فون پہ بات کرتے ہوئے اچھا کہ چوتھا بڑا ذخیرہ جو ہے نا گیس کا دنیا کا، اچھا پاکستان میں موجود ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سروے ہے، سروے کے نتائج ہیں، ٹھیک ہے، اور تیل کے بھی بڑے ذخائر موجود ہیں، انشاءاللہ وہ برآمد ہوں گے اور دریافت ہوں گے، اور پاکستان جو ہے آگے کی طرف دوڑے گا، مالا مال ہوگا انشاءاللہ۔